فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مختصر حدیث کے بارے میں بتاؤں گی جس میں انسانی زندگی گزارنے کے 3 عظیم اصول بیان کیے گئے ہیں جو بظاہر تو دنیاوی حساب کتاب کے خلاف نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے قانون برکت کے عین مطابق ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی اور درگزر کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جس کسی نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ اس کے رتبے کو بلند فرماتا ہے۔ تو پہلا اصول، پہلی نصیحت یہ ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ عام انسانی سوچ یہی ہے نا کہ میں نے مال دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مال ظاہری گنتی میں کم ہو جائے، لیکن جب آپ خلوص دل سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقے کے اثرات اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، مثلاً برکت، نفع، حفاظت اور خیر میں مال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ چھپا کر دیا گیا صدقہ تو انسان کو کئی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، رزق کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ عذاب قبر سے بھی بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی، اور آتش جہنم کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ چونکہ مال کا صدقہ اللہ کی اطاعت میں کیا جاتا ہے، لہٰذا جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اصول، دوسری نصیحت، معاف کرنے والے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ انسان جب ہرٹ ہوتا ہے، اسے کوئی دکھ دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو سب سے پہلا خیال اسے یہی آتا ہے کہ میں بھی اگلے کے ساتھ وہی کروں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، یا یہ کہ اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، یا یہ خیال آتا ہے کہ اسی طرح اگر میں نے جانے دیا تو ہر کوئی مجھے دبا لے گا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے اور حربے ہیں انسان کو نفرت دلانے کے لیے، اور یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت سے ختم ہو جاتے ہیں کہ اگر تم معاف کرتے ہو تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اب چاہے آپ کی عظمت اور رعب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور یا یہ کہ آخرت میں انسان کی عزت میں اضافہ ہوا ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور تیسرا اصول اور تیسری نصیحت کہ جس کسی نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ اس کے رتبے کو بلند کر دے گا۔ تواضع کہتے ہیں الانکسار والتذلل، انکساری ہے یعنی آپ ٹوٹ پھوٹ جائیں، بجھ جائیں، آگ کی طرح بھڑکیں نہیں۔ تذلل ہے نیچے، مدھم، مٹی، نرم۔ تو جو تواضع اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے، وہ اللہ کی خاطر اپنے نفس کو کم پر رکھتا ہے، یعنی کوئی آپ کو اچھے سے نہیں ملتا، آپ کو جو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دیتا، تو سوچیں اگر آپ اپنے آپ کو ہی پروف کرنے میں لگے رہے تو آپ کی تو نیک کام کرنے کی نیت ہی چینج ہو جائے گی۔ اس طرح تو آپ اپنی خوبیوں کو، صلاحیتوں کو ہی نہیں پہچان سکیں گے، صرف اس لیے کہ آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ سو ڈونٹ ٹرائی ٹو پروو یور سیلف، ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف۔ اور اپنی اصلاح کرنے والا انسان، اپنے آپ کو بہتر بنانے والا انسان ہی عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کرنے والا انسان ہوتا ہے، اور انسان تب تک اپنی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو نہ پہچانے، اور یہ پہچان ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر انسان ایک پیکج کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا، اپنے آپ کو جاننا، یہ ایکڈیمک نالج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کی کامیابی اور نجات بھی اسی پر ہے۔ صحابہ کرام بھی دنیا اور آخرت میں نجات کی بڑی حرص رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات اور اپنی اصلاح کے طریقے پوچھا کرتے تھے۔ جیسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ تم اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، اور اس کو دو جو تم کو محروم کرتا ہے، اور اس سے درگزر کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ اے عقبہ اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ جب انسان اپنے گھر میں وقت گزارے گا
تو اس کو گھر میں تنہائی میسر آئے گی، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے گا، تو درگزر سے بھی کام لے گا اور صلہ رحمی بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب لوگ اس دنیا سے جائیں تو صلہ رحمی کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جنت میں تو رشتہ دار آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے، لیکن اگر دنیا میں قطع رحمی کر لی، ناراضگیاں پال لیں، تو ایسا شخص گنہگار ہوگا، اور ساتھ ہی ان ناراضگیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کر دیں۔ بدلہ لینا منع نہیں ہے، لیکن بدلہ لینے سے بہتر راستہ درگزر کا ہے۔ بدلہ لینا جائز ہے، مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ درگزر کرنے کی اتنی تاکید اس لیے ہے کہ بدلہ وقتی سکون دیتا ہے، لمحاتی اطمینان بھی دیتا ہے، لیکن یہ نفس کی جیت ہوتی ہے۔ بدلہ لینے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں، لیکن درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا کچھ بھی ثابت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو خود کو بہتر بناتا ہے، اور یہ ایمان کی جیت ہوتی ہے۔ تبھی تو اصل طاقتور بدلہ لینے والا نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے والا ہے، جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا، پتھر مارے، جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن فتح مکہ کے دن بدلے کا اختیار رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا اس درگزر کا؟ دل فتح ہو گئے۔ اس لیے ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں ہے، خاص طور پر گھر کے رشتوں میں، میاں بیوی کے تعلق میں، بہن بھائیوں کے درمیان، کولیگز اور دوستوں کے ساتھ۔ اگر ہر بات کا بدلہ لیں گے تو زندگی بے سکون اور میدان جنگ بن جائے گی۔ اور درگزر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ظلم کو قبول کر لیا جائے، بلکہ جہاں ظلم ہو وہاں پر حکمت کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ظالم کو روکا جائے، لیکن جہاں انا آ جائے، ضد آ جائے، وہاں درگزر کرنا سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفسوں پر قابو پانے، تواضع اختیار کرنے کی توفیق دے، اور درگزر کو ہماری طاقت بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره